علی بخاری صاحب، پہلا سوال میں یہی اٹھاؤں گی کہ یہ اعتماد کا فقدان ہے کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ نون لیگ کی بات کریں تو خواجہ آصف صاحب نے آج بڑی اہم گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تو پہلے دن سے ہی مذاکرات کی بات کر رہے تھے، تو پھر دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان کیوں ہے؟ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ جب ہمارے سامنے بیٹھی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اگلے دن جا کے جب اپنے بانی سے ملاقات کرتی ہے اور ملاقات کے بعد جب واپس آتی ہے تو وہ اپنے موقف سے بالکل پھر جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لیکن جناب ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کے بیانات آپ پچھلے 8-10 مہینے کے اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے کوئی کنسسٹنسی ان کے بیانات میں نظر نہیں آتی، نہ ہی ان کی میچورٹی نظر آتی ہے، کیونکہ اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اتنے پرانے 30-40 سال سے سیاست کر رہے ہیں۔ شاید عمر کا تقاضا ہے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ البتہ ان کی جو گفتگو آپ پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں 10 مہینوں کی، اس سے پیچھے کو چھوڑ دیتا ہوں میں، ادروائز اس میں بھی بہت کچھ انہوں نے کہا، اور بہت سی جگہوں پہ بہت سے رولز ریگولیشنز اور اخلاقیات کو پامال کیا انہوں نے۔ انسائڈ دا ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی کی اگر بات کر دوں ان کی یہ پچھلے 8-10 مہینوں کی آفٹر دی الیکشن 8 فروری کے بعد، تو کنسسٹنسی تو ان کی ہے ہی نہیں۔ ایون فلور آف دا ہاؤس جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کی ایک دفعہ کچھ کہتے ہیں، دوسری دفعہ اپنی بات کی نفی کر دیتے ہیں۔ تو نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی کمیٹی کا ڈیسیجن عمران خان سے پوچھے بغیر ہو بھی نہیں سکتا، ہونا چاہیے بھی نہیں، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہیں، کمیٹی کانسٹیٹیوٹ انہوں نے کی، اور انہیں وہی جو ڈیسائیڈ کریں گے دیٹ ول بی دا اٹموسٹ چینج آفٹر ڈسکشن ود دی کمیٹی، نمبر 1۔ کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی ہماری خان صاحب نے بنائی، جو انتہائی زیرک، انتہائی سمجھدار پرانے پولیٹیشنز پر، پارلیمنٹیرینز پر محیط ہے۔ سو ان کے ساتھ پورا مشورہ کر کے ان سے بات ہو کے اس کے بعد ہی فائنلائز چیزیں کی جائیں گی۔ اس کا ریزن بھی بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود پچھلے مور دین 500 ڈیز سے جیل کے اندر موجود ہیں۔ سو جب وہ جیل میں ہے تو ان کی کنسٹیٹیوٹڈ کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی، ڈسکس کرے گی، اور دین خان صاحب سے وہ جا کے اس پہ فائنل چیز ڈسکس ہوگی۔ آن دا ادر سائڈ، ویسے میں ایک لائٹر موڈ میں بات کر دوں، کیا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی میں حکومت سائڈ سے، جس کو اسپیکر بھی ہے اور بھی انہوں نے 7 بندوں کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کیا یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ شہباز شریف یا ایون نواز شریف یا مریم سے پوچھے بغیر کو ڈیسائیڈ کر دیں گے؟ یہ تو ایک امکانہ سی بات ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور جو انہوں نے اگلی بات کہی کہ ڈے فرسٹ سے، دیکھیں کہتے ہیں the action speaks louder than the words، اوکے۔ اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم، سو کالڈ وزیر اعظم ہی کہوں گا نا، 17 سیٹ سے جیت کے آئے وہ، تو اس کو میں کیا کہوں گا؟ تو وہ اگر یہ کہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ بشرا بیگم کو گرفتار کر لیا جائے، ایک سائڈ سے کہا جائے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، دوسری سائڈ سے خان صاحب پہ جیسے پرچے بنا دیے جائیں، تو سر یہ تیسری سائڈ پہ کیا جائے تو ان کی طرف سے کبھی بھی اس سے کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب آپ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی ہوئی ہے۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے سول نافرمانی کی تحریک پوسٹ پون کی تھی، ہم نے اس کو کبھی بھی ود فل فلو شروع نہیں کیا، اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نے آج تک بھی جو پیسفل پروٹیسٹ کیا، ڈی چوک کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، ہر پارٹی، ہر لوگ، آپ جرنلسٹ، اسکول ٹیچر، سارے وہاں پر احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو پریس کلب کے سامنے بھی احتجاج کرنے میں پرچے دیے گئے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 17 اس پر حکومتی موقف لے لیتے ہیں سر۔ میں اس پہ ایک پہلے عرض کر دوں، جو آپ نے سول ڈس اوبیڈینس کی بات کی نا آپ نے، تو سول ڈس اوبیڈینس کانسٹیٹیوشنلی ہر ملک میں ہوتی ہے۔ امریکہ کے اندر 60s کے اندر جب سیاہ فام باشندوں کے بس میں بیٹھنے کے اوپر ایشو ہوا، ان کی سیٹس زیادہ ہوئی تھی، تو وہ ایک لوتھر مارتھر کی بڑی فیمس سول ڈس اوبیڈینس تھی جو کامیاب ہوئی 60s میں۔ بیفور پارٹیشن گاندھی نے سالٹ، نمک کے اوپر جو کی تھی، سالٹ سول ڈس اوبیڈینس شروع کی گئی تھی، بڑی کارآمد ہوئی تھی، 80 بندوں سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور ود ان فیو کلومیٹرز لاکھوں میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ تو ان کو تو شاید پتہ نہیں ہے، یا یہ ان کو میں یہی کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ نہیں ہے، جس وجہ سے ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ علی بخاری صاحب، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کل ڈی جی ISPR صاحب نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جو بھی 9 مئی میں ملوث ہیں انہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس تمام تر صورتحال میں مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ جی جناب، 2 چیزیں ہیں نا اس کے اندر۔ میں پہلے اپنے بھائی کے الداز صاحب کو تھوڑا سا اصلاح کر دوں
یا ان کو شاید بھول گئے ہیں وہ کہ ان کے جو فیصل نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کرتے ہیں. کل میں خرم دستگیر کو 2-3 دن پہلے سن رہا تھا اور کل ایک پروگرام میں حنیف عباسی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پچھلے 1 سال سے تو ان کو ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کے لیڈرز کے ساتھ. تو آئی ڈونٹ نو گھر میں بیٹھ کے بیٹی باپ بھائی کیسے فیصلے کرتے ہوں گے, بٹ اینی ان کا اپنا ایشو ہے وہ. سو دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انہوں نے کہی جی کہ خان صاحب نے گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا, قطعاً ایسا نہیں ہوا. وہ شیخ وقاص صاحب نے اس کی پراپر طریقے سے بتا بھی دی ہے کہ کیا کہا گیا اور کیسے اس کو مونوپولیٹ کیا گیا, اس کے اوپر بھی بڑی کلیئر آ چکی ہے ہمارے اسپوکس پرسن جو ہیں ان کی. نمبر 3 جو ابھی آپ کا سوال تھا جو 9 مئی کے حوالے سے تھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سٹانس ہے جو کانسٹیٹیوشنل ہے کہ کسی سیولین کا فوجی عدالت میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ تھی جس کے اوپر انہوں نے فائنل پنشمنٹ سے روکا ہوا تھا. نمبر 2 چیز بڑی سمپل ہے کہ جو سیولین ٹرائلز ہیں ہمارا موقف ہے وہ نہیں ہو سکتے. سیولینز کے ٹرائل جو ہیں وہ کسی بھی جو 2 جنوری کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو آپ یہ مطالبہ رکھیں گے؟ دیکھیں یہ مطالبہ کیا, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. کیسے انڈرسٹوڈ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 18th امینڈمنٹ آئی تو 18th امینڈمنٹ کے اندر ایک آرٹیکل 10A امینڈ کیا گیا. 10 کے اندر امینڈ کر کے 10A دیٹ از فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ آپ کا جو بھی ٹرائل ہوگا. اور دوسری بات بتاؤں میں, ابھی آپ نے کہا کہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے, انجام تک پہنچائیں گے, حتمی انجام تک. یار بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم زبردستی جبر نہیں کرتی ہوتی. جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو سزا ہوگی, چاہے وہ سول کورٹ میں ہو یا ملٹری کورٹ میں ہو, اس کو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے کیسز چل رہے ہیں یہ اسپیشل کورٹ میں چل رہے ہیں. جو باہر لوگ تھے جس میں GHQ حملہ کیس بھی ہے پنڈی والا جو 9 مئی کے والے سے ہے, اس کے لیے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسپیشل کورٹس کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں, وہ کر رہی ہیں. اگر کھیلداز صاحب کی سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ سمجھا دیں. میں نے تو آپ کو بڑا سمپل الفاظ میں یہ چیزیں بتا دی ہیں. بالکل. آپ کل DG ISPR صاحب نے ایک اہم بات کی اور کہا کہ وہ کون تھے جنہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں سیٹل کیا, اور ان مذاکرات کی وجہ سے آج پاکستان کے حالات خراب ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اسی پر ہی بات کرتے ہیں. علی بخاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ کی حکومت تھی اس دور میں. کہیے گا کہ بلکہ بتائیے گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے, انہیں سیٹل کیا اور اس پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. دیکھیں جنت, اب اس کو نا تھوڑا ہم لارجر اسپیکٹ میں دیکھیں گے. پہلے میں 2-3 چیزیں ذرا ایڈریس کر دوں. جو ہمارے بھائی نے کہا کہ کسی ایک صاحب نے کہا تھا خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو, تو وہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں تو سب سے زیادہ ڈیمیج ہی انہوں نے کیا جنہوں نے آدھی رات کو عدالت کھولی اور سو موٹو نمبر 1 میں نے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور اس کے بعد جب ان کے لیڈر شہباز شریف بھی آ گئے, جب بلاول صاحب بھی آ گئے, ہم لوگ بھی موجود تھے وہاں پر, اور نئے الیکشن کی ڈیٹ آ رہی تھی, اور انہوں نے جب ہم گئے رات کو 9 بجے عدالت کھولی تو آگے ECP آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. اگر ان کے کوئی لوگ موجود ہوں گے تو وہ اس کے وٹنس بھی کریں گے, اور بہت سے جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ تھے. سو بات یہ ہے کہ ہمیں تو کسی ایک جج کی بات نہیں کرتے ہیں, کسی ایک بندے کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم تو ایز اے انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ لے کے چلے. نمبر 1. نمبر 2 چیزیں جو انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دی ہمیں, انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بھائی ہمارا تو اسٹیٹ پاکستان میں ہے, ہمارے تو بزرگوں کی قبریں بھی یہیں ہیں, ہم نے بھی یہیں مرنا ہے, یہیں دفن ہونا ہے, ہمارا تو پاکستان کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. کیپٹل ہلز بہت بڑا واقعہ, امریکہ کی 400 سال میں اتنا کبھی نہیں ہوا ایسے. انہوں نے اپنے لوگوں کو, سب کو, جو کنسرن لوگ تھے ان کو پنشمنٹ ہوئی آرڈنری کورٹ سے. اسی طرح فرانس میں 2021 پہ مہنگائی میں جب 1100 تھانے جلا دیے گئے تو سارے فرانس کے لوگوں کو انہوں نے, کسی ایک پارٹی کو انہوں نے یرغمال نہیں بنا لیا تھا اور ان کے نہیں رکھا تھا. جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے, جن کے خلاف ایویڈنس تھی, فیئر فری ٹرائل کر کے انہوں نے فارغ کیا. اس طرح چیزیں چلتی ہیں, اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے چیزیں نہیں چلتی. اب جو دوسری بات آپ نے پوچھی ہے وہ تھی ریاست کے حوالے سے. اسٹیٹ دیکھیں آرٹیکل 7, میں تو ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہوں نا, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں کسی کی بات پہ تو اسٹیٹ کو ڈیفائن نہیں کروں گا نا, میں تو اسٹیٹ اس کو ڈیفائن کروں گا جو مجھے کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے. تو آرٹیکل 7 کرتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہوگی, پروونشل گورنمنٹ ہوگی اور نیشنل گورنمنٹ ہوگی جو لوگوں کی ووٹوں سے بنی ہوگی, جو ٹیکس لیوی کر سکتے ہیں, اسے وہ اسٹیٹ کہتے ہیں. تو وہ تو آپ ہیں نا, وہ تو جنت آپ ہیں, وہ میں ہوں, وہ ہم لوگ ہیں جو الیکشن جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں 50,000 ووٹوں سے. تو آن دا ادر سائڈ, اب جو آپ کا لاسٹ کوشچن تھا جس کو میں ابھی ایڈریس کرتا ہوں, دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بارہا کہا, ہر جگہ کہا کہ ہم نے اپنی ساری پالیسیز کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو آن بورڈ رکھا.
اور ہم ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ملک آگے جائے، ملک آگے ترقی کرے. تو ہمارا تو کوئی ڈیسیجن اس ٹائم ایسا تھا ہی نہیں. ان کی جگہ کوئی اور ہو تو اور وہ پاکستان سے محبت کرتا ہو تو اس کی پرائورٹی کیا ہوگی؟ اس کی پرائورٹی یہی ہوگی کہ ہمارے ارد گرد اگر 4 ملک لگ رہے ہیں، جس میں ایران ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں افغانستان ہے، تو ہماری پرائورٹی یہی ہوگی کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلق اچھے رہیں. چلیں سر، اس پر پھر میں کھیردا صاحب کا بھی موقف لے لیتی ہوں.